بہت بہت جی جالے میر آئے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بے نظیر ویلکم کرتے ہیں۔ بی بی شہید کی بے نظیر سالگرہ پہ وہ ہمیں مبارکباد دیں گے، ہم ان کو بھی اور وہ ہمیں بھی دیں گے، اور بہت خوشی ہوتی ہے ایک نوجوان جو ہے ہمارے لیڈر وہ میئر بنے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے بعد۔ جو موسٹ افیکٹو عہدہ ہے وہ کراچی کے میئر کا ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پتہ نہیں کہتے ہیں 56 سال بعد یہ چیز ملی ہے، اور ایسی ملی ہے کہ واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ صحیح طرح جو ہیرا اپنی جگہ پہ فٹ ہوا ہے۔ تو میں ویلکم کروں گا مرزا وہاب صاحب آپ کو، اور آپ کے مرحوم والدین کے لیے بھی دعائیں کہ ان کا نام آپ روشن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر بی بی شہید کے لخت جگر کے ساتھ آپ جو ٹیم کا حصہ بنے ہیں، وہ بڑی ہمارے لیے آگے جمہوریت کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت باعث فخر ہے۔ ہم نے پیٹرن سر یہ رکھا ہے، آپ بھی بولیں گے لیکن ایک ایک منٹ ہم اپنے دوستوں کو دیں گے، اور 3-4 جب لوگ بول چکیں گے پھر آپ بولیں گے سر، اور آپ کا ٹائم ہم نے نہیں لینا، اور پھر 3-4 لوگ بولیں گے درمیان میں ایک ایک منٹ آپ کو مبارکباد دیں گے۔ پہلے میں شروع کرتا ہوں فریدہ بی بی سے، اور پھر اپنا مغل زادہ ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں، اور پھر آگے ہم چلیں گے۔ جی فریدہ بی بی۔ جی السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ اچھا، سب وہ کو کنیکٹنگ پہ ہیں، لسنرز پہ ہیں، ان کو مائک دیں۔ جی ان کو مائک دے رہے ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں جب تک وہ مائک پہ آ جائیں۔ آرام گاہ میں بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بھٹو، جی بٹو۔ بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔ جی السلام علیکم۔ ہمارے نوجوان اور ہمارے جالے، ہمارے آنکھوں کا تارا مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کو ویلکم ہے اسپیس میں۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ پہلے آپ کو مبارک کے حقدار ہیں کہ آپ میئر بنی اور تاریخ رقم کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے میئر بن کے، اور اس کے بعد آپ کو آپ کی بے نظیر لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مبارکباد۔ ہماری دعائیں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ امید ہے ڈیلیور کریں گے، اور اپنی جو یہ کامیابی ہے اس کو آپ دنیا کو دکھائیں گے کہ آپ کی یہ کامیابی، آپ کا یہ نومینیشن جو تھا وہ ایک پرفیکٹ اور رائٹ وے میں تھا۔ تو آپ تھینک یو، پلیز آئیے اور تھینک یو فریدہ بی بی جی۔ مغل زادہ آپ پانچ لوگ، صرف 3 منٹ اور ہیں، پھر ہم اپنا میر صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی مغل زادہ ود ان 1 منٹ۔ جی تھینک یو میر صاحب۔ میں تو ویلکم کرتا ہوں مرزا وہاب صاحب کو، وہ آئے ہماری اسپیس میں، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں میئر بننے کی خوشی میں، اور میں ان کو ساتھ ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے آتے ساتھ ہی علانیہ کہا کہ میں پورے کراچی کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سے یہ توقع بھی کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے بھی جو ہے یہ آواز بنیں گے، اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کی بھی آواز بنیں گے۔ اور میں ان کو آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو ہے وہ جنم دن کے حوالے سے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام پارٹی کے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جیالے بیٹھے ہوئے ہیں، میر صاحب آپ کو بھی سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اب بس 3 لوگ اور، ربیل بی بی آپ، اور پھر پلیز مائک بھی دیتے جائیے گا تاکہ ہم دوسروں دوستوں کو بھی ٹیسٹ کریں۔ جی ربیل بی بی۔ میں مائک دیکھ رہا ہوں میں۔ جی ربیل بی بی آپ۔ جی ربیل بی بی، ربیل بی بی آپ کو آواز آ رہی میری؟ اچھا احمد صاحب آپ بولیں۔ رابیل بی بی آپ کو آواز آ رہی ہے ابرار بھائی کی؟ آپ بولیں، وہ میرے خیال میں کنیکشن کا جی ایشو ہوگا۔ احمد صاحب پلیز کوئکلی۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جرأت، ان کی غیرت، ان کی ہمت اور ان کی کارکردگی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کو
مزید روشن کرنے کے لیے جس طرح اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے استعمال کریں گے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج سالگرہ کے دن بھی ان کو ڈبل مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہماری پیاری بہن فوزیہ وہاب نے جس طرح ان کی تربیت کی ہے، ان کی ٹریننگ کی ہے اور وہ جس طرح کام کر رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی. تھینک جی یو. بھٹو. جی بھٹو صدا، جی بھٹو جی. رانا ابرار صاحب پلیز آپ. میر صاحب میں ویلکم تو کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان سے کچھ سن لیا جائے پھر ٹھیک ہے میں بات چلیں، کروں گا. ٹھیک ہے سر. جی سید تنویر صاحب آپ، اور پھر ہم میر صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. مرتضیٰ وہاب صاحب کو میری طرف سے سلام. اسپیس کے تمام شرکاء کو مرتضیٰ وہاب صاحب کا میئر بننا اور بے نظیر صاحبہ کی سالگرہ بہت بہت مبارک. ہمیں صرف امید نہیں، یقین ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب بہت اچھا کام کریں گے اور ان کو جو سنہری موقع کراچی میں، بالخصوص کراچی میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کا اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں سمیت تمام کراچی کی خدمت کا اللہ نے عطا کی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور سب کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ. اور تھینک میری یو. ان سے گزارش ہے کہ پانی کا مسئلے پہ توجہ دیں اور یہ جی ٹینکر مافیا کریں سے کراچی کی جان چھڑائیں. تنویر صاحب، سوال جواب نہیں پلیز، وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی دن کام پہ آ گئے ہیں، اور اس سے بڑی کیا بات ہے. ہمیں ایک جو ہے نا، اور 100 دن کا انہوں نے وعدہ بھی کیا، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں ہمیں، اور اسی پرفارمنس پہ چیئرمین صاحب نے انہیں پہلے ہی اناؤنس کیا تھا. راویل بی آپ کوئکلی بول لیں، پھر ہم میر صاحب کی طرف چلیں. آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن 1 منٹ راویل بی پلیز. جی 1 منٹ لینا ہے. جی پہلے تو السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب کو، جو کہ میرے بھائی بھی ہیں، اور میری موم کی طرف سے بھی مرتضیٰ بھائی آپ کو سلام اور آپ کو کنگریچولیشنس. وہ آپ فوزیہ وہاب کے بیٹے ہیں، تو میری ماں کا بھی نام فوزیہ ہے، تو وہ آپ کو بالکل اپنا بیٹا ہی کنسیڈر کرتی ہے. اور جب آپ کو نکالا گیا تھا تو سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوا. اور دیکھیں نا، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آپ حق پر تھے، سچ پر تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بار موقع دیا ہے. اور بیسٹ وشیز آپ کے لیے. آپ انشاء تعالیٰ کام کریں گے، کیونکہ جیالے انشاءاللہ جس بھی میدان میں آئیں گے تو ماشاءاللہ وہ کام بہت زیادہ کریں گے اور ملک کو ترقی کے راہوں پر گامزن کریں گے. تھینک یو مرتضیٰ بھائی. تھینک یو جی. اب ہم چلتے ہیں اپنے جیالے میر صاحب کی طرف، اور انہیں بے نظیر مبارکباد دیتے ہیں اپنی قائد کی، لیڈر کی، شہید رانی کی، اور ان کے میئر بننے کی. اور یقین جانیں اتنی خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ جب وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. اور پیپلز پارٹی جب کراچی میں آئی ہے، اٹ مینس کہ جمہوریت کا جو وہ ایک رکا ہوا سیلاب تھا، اس کا آغاز ہو گیا ہے. جی میر صاحب پلیز. ابراز صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع بھی دیا، اور تمام دوستوں کی مہربانی کہ انہوں نے اتنے اچھے اچھے الفاظ سے اپنے کلمات میرے بارے میں کہے. میں چونکہ آج 21 جون ہے، اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بی بی صاحبہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ عزت مجھے ملی. جو قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے پچھلے کئی دہائیوں سے بالخصوص کراچی شہر میں دی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کا ثمر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پر بھیجا. اور انشاءاللہ جس توقع کا، جس امید کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کیا ہے، اعلیٰ قیادت نے کیا ہے، اور آپ تمام دوستوں نے، کارکنان نے کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی، سلمان عبداللہ مراد صاحب بھی، اور جتنے بھی ہمارے تمام لوگ ٹاؤن کے مختلف عہدوں پر فائز ہوئے ہیں، ہم سب آپ کو مایوس کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کو ہم ہنگامی بنیادوں پر حل کر سکیں. یہ عزت بھی بہت بڑی ہے، مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام توقعات کے اوپر پورا اتریں. اب چونکہ 21 تاریخ ہے، میں نے 2 دن قبل حلف لیا ہے، تو میں بی بی صاحبہ کی سالگرہ کا ویٹ کر رہا تھا کہ لیاری میں آج ہمارا ایک ایونٹ تھا جس کی وجہ سے میں گھڑی خدا بخش بھٹو نہیں جا پایا. صبح انشاءاللہ ارلی مارننگ میری روانگی ہے لاڑکانہ کے لیے، تو انشاءاللہ میں بی بی صاحبہ، بھٹو صاحب، بیگم نصرت بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر حاضری بھی دوں گا،
اور آپ تمام دوستوں کی دعائیں بھی ان کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ. تو میں بس میر صاحب ہمیشہ آپ کی محبتوں کا، چاہت کا شکر گزار ہوں. اور جو عزت افزائی میری پارٹی نے میری اور میرے خاندان کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا احسان ہے جس کو میں کبھی بھی پورا نہیں کر پاؤں گا. جزاک اللہ سر. میں تھوڑے سے دوست اور لے لوں جلدی سے. میں کہتا ہوں آپ نے سمندر نہیں بلکہ دریا نہیں، سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے، میر اور صاحب وہاں جا کے ہمارا بھی ایک کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے کہہ بھی دیا ہے، لیکن شہیدوں کے مزار پہ ہم سب کی طرف سے حاضری دینی ہے، ہمارا سلام وہاں بھیجنا ہے آپ کو. میں بالکل میر صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دے دیں کہ مجھے پھر ارلی مارننگ نکلنا ہے فجر کے چلے وقت. بس دو جی دوست لے لیتا ہوں تاکہ پھر آپ، جی یعنی جی کہ 5 منٹ میکسیمم آپ کو، جی ہارڈلی. جی جی شاہ مردان مری صاحب آپ ہیں. ہلو السلام علیکم. میں سب سے پہلے مرتضیٰ بھائی کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا تھا، اور اس لیے میں نے سر آپ سے کہا کہ مجھے موقع تھینک یو. دیا جائے ہو تاکہ گیا میں ہو گیا. مبارکباد دوں. تھینک یو. ہو تھینک گیا یو. جی، تھینک یو اوکے جی. وحید ویلکم. بھائی آپ کوئکلی میں 5 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا بس. جی جی السلام علیکم. کنگریچولیشنس اگین مرتضیٰ بھائی، آپ کو جو ہے اور کیونکہ اب بالکل رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے آپ پہ، اور ہم جو ہے کراچی کو ہی ایز اے پورٹری کریں گے جب الیکشن کے ٹائم پہ آئے گا کہ بلاول کو ہم جو ہے نا کیسے پرائم منسٹر. تھینک یو وحید بھائی. تو میں اگین چاہتا ہوں یہ اسپیکر پہ جو رہ گئے ہیں میں ان کو 5 منٹ کے اندر کمپلیٹ کر لوں. آپ کا میسج بھی آ گیا. جی ملک آصف. جی میں سر مرتضیٰ وہاب سر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میر کی الیکشن جیتنے پر، اور بلاول بٹو ویلفیئر ونگ کی طرف سے اور کے پی کے کی تمام جیالوں کی طرف سے اس کو تھینک یو مبارکباد. ملک آصف. تھینک یو سر. تھینک یو. جی مشتاق صاحب پلیز. جی بہت شکریہ. السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کو مبارک ہو، اور تھر پارکر عمر کوٹ سے تمام علاقے سے آپ کو میری طرف سے مبارکباد ہو. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی مبارک صاحب آپ. السلام علیکم. چونکہ ٹائم کی بہت کمی ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. مبارک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو آ رہی ہے مبارک صاحب کی آ آواز؟ رہی ہے آواز. اوکے اوکے جی اوکے. میں بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آپ کا اعزاز ہے کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 40-50 چلیں سال سے تھینک یو جی، کھویا تھینک یو. ہوا مقام ملا. جی اپنا رانا برار صاحب کی طرف میں آخر میں آؤں گا. پہلے میاں صاحب ہیں. جی میاں صاحب کوئکلی. جی السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب. سب سے پہلے سر آپ کو آپ کی کامیابی مبارکباد، اس کے بعد آج محترمہ کا یوم پیدائش ہے، اس پہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھینک یو میاں صابر صاحب. اب میں آغا صابر صاحب کی طرف آؤں گا، اور میں انہیں سن نہیں پاؤں گا، لیکن آپ میسج دے دیں پلیز کوئکلی، اور پھر رانا برار صاحب پہ ہم ختم کریں گے. جی آغا صاحب آپ بات کریں. آغا صابر صاحب آپ ہیں مائک پہ؟ جی السلام علیکم. اوکے رہنے دیں، السلام چلے نہیں علیکم. شاید وہ نہیں ہوں گے. میں جی رانا برار صاحب آپ پلیز. جی عمران بھائی وہ آ گئے ہیں. جی آپ جلدی سے مبارک دے لیں جی تو پھر ہم آگے میں چلیں. مرتضیٰ بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں گلشن سے، اور جیسا آصف صاحب نے کہا کہ جو ہمارے مہاجر دوست ہیں وہ ہمارے ناراض دوست ہیں، تو ہم بھی مہاجر ہیں، لیکن ہم جو ہے نا دادا پر دادا سے پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے چلیں کراچی کے تھینک لیے، تھینک گلشن یو اقبال کے لیے صابر علی کام کریں گے. صاحب. بہت جی شکریہ. اپنا رانا برار صاحب وہ لسنر پہ ہیں، سن رہے وہ ہیں آپ کو. لسنر پہ ہیں. جی ہاں جی 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 رانا برار صاحب. جی تھینک یو. مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، سن رہے ہیں ہمیں؟ جی سن رہے ہیں. وہ 2 ID سے ہیں، بے فکر رہے ہیں، ان کے سیکرٹری بھی ہیں. اچھا جی مرتضیٰ صاحب بہت مہربانی، آپ آئے اسپیس میں، بہت تھینک یو. بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرا نام رانا ابرار خالد ہے، جس طرح سے بتایا انہوں نے. میں صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں. آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہی تھی پہلے، اکثر ہوتی رہتی ہے. بس میرا چھوٹا سا یہی کنٹریبیوشن ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ کی سٹوری جو ہے نا وہ میں نے کی تھی، اور اس کو میں نے کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو عاجزی ہے نا وہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. جس طریقے سے آپ ہر فورم کے اوپر عاجزی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، وہ آپ کو بہت آگے لے جائے گی. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. زبردستی اور یقین مانے آنکھوں سے آنسو آ گئے اونیسٹلی. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. آمین ثم آمین. 2 لوگ تھے، یوں تو کچھ اور بھی ہوں گے. میں 2
لوگوں کا ذکر کروں گا. یو کے سے ایک ہمارے سابق جنرل سیکرٹری تھے، وہ بھی اس کانوائے میں تھے جہاں پہ بیوی شہید ہوئی تھی. تو ان کے بازو میں وہ جو برسٹ یا جو بھی گولی وغیرہ کا نا وہ چلا گیا، تو وہ بازو ان کا صحیح کام نہیں کرتا تھا. تو ان کی کہیں کشمیر سے تھے، ان کی کہیں وہ چودھری مجید صاحب کے ساتھ کوئی ٹسل وغیرہ تھی جو بھی. تو کرتے 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 وہ پارٹی پی ٹی آئی میں یہ بیرسٹر کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے ان کو بڑا منع کیا، میں نے کہا کچھ بھی نہ ملے کہیں سے دنیا سے، تاریخی بندے ہو آپ، اس چیز کو لے کے نا آپ فوت ہو جاؤ نا تو آپ کو بڑا ایک لوگ آنر دیں گے آپ کے بعد بھی، تو آپ یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا ایک ہوگی کسی بندے کے ساتھ آپ کی، تو اس کی وجہ سے آپ یہ ضائع نہ کرو. آپ دوسرا بندہ بھی تھا، وہ بھی بڑا اہم تھا، اس کو بھی میں نے کہا، لیکن بے وقوفی وہ کر گئے. تو اب کیا بندہ کہہ سکے ایسے لوگوں کو. اچھا آصف خان آئے ہیں، میں ذرا فون آن کر دوں کیونکہ میرا وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ نہیں سن سکتا ہوں نا لوگوں کو، اور اس پہ چلے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنا رولنگ پہ. ایک سیکنڈ جی آصف خان، میں ذرا فون آن کر دوں، اتنی دیر آپ سٹارٹ کریں تو میں پھر سن سکوں گا آپ کو. جی جی تھینک یو ویری مچ ابراہیم میر صاحب، فریدہ صاحبہ، متی اللہ صاحب، اور جتنے بھی بھائی دوست بہنیں نیچے بیٹھی ہیں سب کو وارم سلام. اور آج کی اس خوبصورت شام بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید رانی کی برتھ ڈے، تو تمام جتنے بھی جالے ہیں ان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے. گو کہ بیوی ہمیں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی وہ سوچ، ان کا وہ کردار، ان کی جالو ورکروں سے وہ محبت آج بھی ہر جالے کے دل میں رسی بچی ہوئی ہے. تو اللہ کا نظام ہے، زندگی آنے جانے والی ہے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اور پھر بی بی صاحبہ کو جیتے جی بھی اور ان کی شہادت کے بعد بھی جو دیا ہے، تو شاید ہی اس کی کوئی نوید یا اس کی کوئی مثال، میرا خیال نوید مثال جو ہے نا وہ کہیں دنیا میں کسی اور لیڈر کے اس میں حصے میں آئی ہو. تو آج کے اس خوبصورت شام کے توسط سے جتنے بھی جالے ہیں، ورکر ہیں، صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس سوچ اور جس چیز کو، جس سیاست کو، جس پارلیمانی نظام کو، جس 1973 کے آئین کو، جس اس کو کہہ دیں آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہمارے قائدین چھوڑ کے گئے تھے، اور جس انداز میں دیکھنا چاہتے تھے اور جس انداز میں وہ لے کے آئے، ان تمام چیزوں کو ان کی اس برتھ ڈے کے موقع پہ یاد کریں، اور اپنے آنے والے جتنے بھی بھائی دوست ہیں، جالے ہیں، ان سے ان کی محبت کے بالکل برابر، جس طرح وہ اپنے ورکروں سے، جالوں سے محبت کرتی تھی، اور ضیاء الحق اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس طرح جو ہے نا ورکروں کو بائی نیم اور دل سے لگا کے رکھتے تھے، تو یہی سوچ، یہی پیار، یہی لگن ہمیں بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنی پڑے گی. اور پاکستان پیپل پارٹی میں آپ دیکھ لیں بڑا سمندر رہا ہے، بہت سے ایسے چہرے جو آج تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اور بہت سے ایسے نئے چہرے جو اب آپ کو آج کل نظر آ رہے ہیں سیاست میں. تو یہ ایک سوچ کی بنیاد پہ ہے، ایک نظریے کی بنیاد پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں پاکستان پیپل پارٹی کی پالیٹکس میں چینج ہوئی ہیں، لیکن وہ سوچ، وہ نظریہ جو ہمارے قائدین کا تھا، شاید ہی کوئی ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے ذہنوں سے نکالنے میں کامیاب ہو سکا. بہت جگہوں پہ ہمیں مارا گیا، بہت جگہوں پہ ہمیں گرایا گیا، بہت جگہوں پہ ہمیں توڑا گیا، لیکن یہ پیپلز پارٹی ہے کہ نہ ٹوٹتی ہے، نہ جو ہے نا غائب ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی نکال سکتا ہے. یہ اسی طرح دلوں میں، ذہنوں میں رچی بسی ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے، اسی پیار محبت کے خوبصورت دن کے حوالے سے کہ آپس میں پیار محبت بڑھائیں، آپس کی جو ہے نا تلخیوں کو وہ سیاسی تلخیاں نہ بنائیں، اور پاکستان پیپل پارٹی کے وجود کو جتنا آپ آپس میں مل کے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں، تو اس خوبصورت شام کے توسط سے اس کو آگے بڑھائیں
اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو، اپنے جالوں کو اسی طرح عزت دیتی ہے، اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح اس کے قائدین جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شہید بی بی رانی صاحبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے رکھا تھا، ان کے ساتھ تعلق بنا کے دیا تھا ایک تعلق. تو ہم بھی اس طرح کو آگے لے کے چلیں اور اسی میں ہماری بقا بھی ہے، اسی میں پاکستان پیپل پارٹی کی بڑھوتری بھی ہے اور اسی میں آنے والی جمہوریت اور جمہوریت کے جو ہے نا علمدار وہ پھلیں گے پھولیں گے. تھینک یو ویری مچ. بالکل زبردست، تھینک یو. آصف خان نے جو باتیں کی ان پہ بھی میں ایک پوائنٹ دوں گا، اور پہلا پوائنٹ وہ میں اس وقت بھول گیا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن وہ لازمی دینا پڑے گا. دیکھیں جب قیادت نے نا آگے بڑھنے کی سوچی تو ظاہر ہے دونوں طرف سے معاملات خراب تھے، ایک کی طرف سے زیادہ ہوں گے، دوسری طرف سے کم، 19-20 کا فرق ہوگا، 18-20 واٹ ایور. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ پہلی دفعہ ملاقات ہونی تھی اپنا رحمان ملک صاحب کے گھر پہ، تو میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے تھے، اس لیے کہ جب وہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے ان کے والد محترم کو گرفتار کیا تھا، تو انہیں تو ظاہر ہے وہ غصہ، وہ تکلیف وہ تھا اور جائز تھا، لیکن انہوں نے دل بڑا کیا. اگر وہ ذاتیات پہ رکھتے کہ بھی میرے والد کو اس شخص نے گرفتار کیا، میں اس کے گھر کیسے جاؤں، شروع میں انہیں بڑا منع کیا گیا، ہوئی بات وہ سارا کچھ، لیکن وہ انہوں نے قدم آگے بڑھایا، پھر ادھر سے بھی قدم آگے بڑھے. تو یہ ہماری پارٹیوں کے لیے مشعل راہ ہیں یہ چیزیں، کہ جب لیڈروں نے اپنے اتنے اختلافات دور کر کے ایک مثلا کچھ پیپلز پارٹی کے میں کارکن دیکھتا ہوں نا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں وہ جی نون لیگ نے یہ کیا. بھائی ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا، ہم کو اتنے وہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہوگا. اور اسی لیے تو لیڈروں نے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی کیوں وہ بنیاد ہوئی، اسی لیے ہوئی کہ وہاں پاکستان میں امن نہیں قائم ہو سکتا، جمہوریت نہیں آ سکتی کہ اگر ہم آپس میں انہی ان چکروں میں پڑے رہیں گے. اور وہ قوتیں جو غیر جمہوری قوتیں تھیں وہ ہماری اس جو چپکلش تھی اس سے فائدہ اٹھاتی تھی. تو جیسے ہی یہ چپکلش ختم ہوتی گئی دیکھیں وہ ہم نون لیگ بھی نظام میں آ گئی، انہوں نے کہا یہ تو اکٹھے چل پڑے. تو اب بھی یہ جو معاملات ہوئے ہیں اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا پڑے گا. یہ آصف خان نے بھی کہا نا کہ اکٹھے ہو کے جہاں آپ سمجھتے ہیں پارٹی ڈسپلن ہے، پروٹوکول ہے، پارٹی کا مت ہے، نظریہ ہے، اس کو چلانے کی پوری کوشش کریں. جہاں لوگوں کو نہ سمجھ آئے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 دفعہ انہیں چانس دیں. جب بالکل نہ سمجھ آئے نا، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پارٹی کے لیے اپنے طور پہ کام کرتے رہے، ان کا راستہ انہی پہ رہنے دیں. کیونکہ جب جو بندے، میں ایک مثال دیتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہ کے کوئی نہ سیکھیں، بی بی شہید صاحب کے ساتھ کوئی رہ کے نہ سیکھیں، اور وہ انہیں پارٹی کا وہ جو ہے نا اندر گروپنگ کرا دیں، ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، ان دو لیڈروں کی لے کے کسی بھی پارٹی پہ یہ اپلائی ہوتی ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ سسٹین کریں. وہ تھوڑا عرصہ چلیں گے، تھوڑا عرصہ ان کی وہ تھوڑی سی چودراہٹ قائم رہے گی، اینڈ آف دا ڈے وہ بسٹ کر جائیں گے. جیسے 4.25 سال رہی نا چودراہٹ اس کی عمران کی، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر ایسا بسٹ کیا کہ ابھی مطلب زمین بہت قبول ہوئی ہے. تو ابرار میر صاحب سے ملنے کی دعا بھی آپ کی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا ڈاکٹر عمران بھی آئے ہیں، ڈاکٹر عمران اور فہد، میں آپ لوگوں کو مائک دے رہی ہوں، اگر آپ آنا چاہیں اور جاگ رہے ہو تو پلیز آ جائیے مائک پہ اپنا. جی ڈاکٹر عمران کو اوپر لے کر آئیں جی، یہ کافی دیر سے غیر حاضر ہیں، ان کو ہم نہیں سننا آئے تھے. چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آ جائیں. یہ اپنی دوسری آئی ڈی سے بھی آئے تھے، میں نے انہیں مائک دیا، شاید اس وقت وہ مصروف ہوں گے. میں نہیں، نیٹ کا ایشو ہوگا. جی 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 یہ تو میری سپیس کے ڈیلی جو ہے وہ روئے رواں ہوتے ہیں، اور کو ہوسٹ بھی یہی کرتے ہیں، یہ اور فریدہ آپا اور متی اللہ بھائی. جی آ جائیں ڈاکٹر جی صاحب آپ ڈاکٹر بھی. عمران. اور یہ ساتھ میں نا ایس دی باں پکڑ کے لینا فات دی ہوئی تھوڑے کول ہی ہوتے سب اچھے کیا ہوں ہوتے. جی السلام علیکم. وعلیکم. فہد بھائی آپ اوپر آ جائیں، فریدہ آپا سب کو. جی میں اصل میں آج تھوڑا سا مصروف تھا، میں 2-3 گھنٹے گیا رہا وہاں پہ. ہماری یہاں پہ محترمہ کی برتھ ڈے منائی گئی، وہاں پہ کچھ 40-50 کے قریب ہمارے ینگ جالے تھے، ینگ جنریشن 16 سے 20-22 سال تک. ان کو تھوڑا سا لیکچر دیا. منع تو سینئر لوگ تو اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے تھے ایز یوزول جیسے ہوتا ہے،
وہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا. مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو میں نے تو بات کی محترمہ پہ، تو محترمہ پہ اور بھٹو صاحب پہ بات کی، ساتھ میں بھٹو صاحب کا تھوڑا سا ویژن بیان کیا، اور ساتھ میں محترمہ نے جو جو کام کیے وہ بیان کیے. اور وہ بچوں میں 20-25 منٹ بات کرتا رہا، تو وہ پھر بڑے بڑے پھر کہہ رہے تھے کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے دیں، آپ نے تو آپس میں لڑائیاں کرنی ہے، ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے بھائی جو ہمیں بتائے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے، کیا ہے. تو میں ذرا ادھر بزی تھا، پھر یہاں پہ آیا تو بہت سارے لوگوں کے ڈی ایم اور لنکس تھے، سب کے پاس آہستہ آہستہ جاتا رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا ٹائم سب سپیسز میں دیا ہے، پھر آپ کے پاس آ گیا کہ چلے میں جاگ رہا ہوں. میں نے میڈیسن نہیں لی ہوئی لیکن جاگ رہا ہوں، وہاں پہ آپ کے پاس بھی جاؤں. ہم نے کل بھی یہی اسپیس رن کی تھی، آج بھی یہی اسپیس تھی، تو ہم تو اس چیز پہ قائم ہے جی. ہمارا کام ہے ابرار بھائی اسی طرح چلنا، جہاں پہ ہوگا تو ہم تو اپنے ویژن جو ہمارا بھٹو صاحب کا ہے یا محترمہ کا جو ویژن ہے ہم تو اس کو آگے پھیلائیں گے. ہمارا کام ہی یہ ہے. ابھی مجھے پکچرز اور ان کی وہ آ گئی ہیں، ویڈیوز شیڈیوز سب کی آ گئی ہیں، وہ ابھی شیئر کریں گے، تو اپنے وہ فیس بک پہ شیئر کریں گے. تو چلیں اچھا ہے، آپ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم تو آن دا گراؤنڈ جا کے سارا کچھ کر کے آئے ہیں. تو وہ خیر میں نے انہیں تھوڑا سا روکا تھا کہ میرے بارے میں یہ نہ بتائیں، کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے بالکل آپ اپنے ساتھ نہ لیں، میں گورنمنٹ میں ہوں اور میں ابھی تک انڈر اٹیک ہوں، ابھی بھی میں انڈر اٹیک ہوں گورنمنٹ کے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بس ایک مشورہ انہیں دے کے آیا تھا کہ آپ جب تک اپنی فرسٹ لائن لیڈرشپ کو اس ایریے میں نہیں لے کے آتے، آپ ایک جلسہ حویلیہ میں نہیں کرواتے، ایک ابتباد میں نہیں کرواتے، ایک منصرے میں نہیں کرواتے، آپ یہاں سے سیٹیں نہیں جیت سکتے. آپ بندہ ڈھونڈیں جو ان کا یہاں پہ ایک ایک جلسہ کروائے. میں نے کہا یہاں پہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، تو آج تک نون لیگ کلین سویپ کر رہی ہے. ایک دفعہ بلاول صاحب آئے، پہلی دفعہ ہم تو 3 سیٹیں جیتیں گے، نیکسٹ ٹائم جب آگے چیئرمین صاحب تو ہم کلین سویپ کریں گے اس ایریے کو. یہ مشورہ دے کے آیا ہوں ان کو. میں نے کہا اس پہ کام کریں، اسی طرح بندہ ہولڈ کریں جو تھوڑے سے ایکسپینسز اٹھا سکتا ہو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک، وہ یہاں پہ ان کو بلائیں، ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں اور یہاں پہ یہ کام کریں. ہم نے اس جگہ کو بھی، اس ڈویژن کو بھی ہم نے پیپلز پارٹی کا گڑھ بنانا ہے. چلیں دیکھیں میرا مشورہ کتنے کام کرتا ہے. جی فریدہ آپا نے بیچ میں مائک کھولا تھا، جی بہت بہت شکریہ. میرا تیر نشاں دے اے دشمنا پہ ہو، میرا تیر نشاں. تھینک یو فریدہ بی بی، بہت شکریہ. دیکھیں جو لیڈرشپ نے کیا نا پاکستان میں، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی اور دیگر جماعتوں، اے این پی بھی اس میں بہت ان کی قربانیاں ہیں. مغلزادہ آپ کا مائک میں خیال میں کھلا ہوا ہے. تو وہ اچھا پرانے ان کے معاملات تھے. نون لیگ کے ساتھ تو ہمارے کوئی ڈفرنٹ تھے، اے این پی کے ساتھ ڈفرنٹ تھے. اے این پی کے ساتھ تو بندے بھی مارے گئے، اے این پی کے بندے ہماری حکومتوں میں مارے گئے، پیپلز پارٹی کی حکومت میں. لیکن جب آئے ہم جمہوریت پہ آئے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح آج کی اے این پی جو ہے وہ زرداری صاحب کو اپنا سیاسی پیر مانتی ہے. وہ کہتے ہیں جدھر وہ کہیں گے ہم ادھر ہی جائیں گے. اور کیوں کہ ہم نے معاملات کو جو ہے نا وہ دوسرے تلخ معاملات کو پیچھے کیا اور آگے چلنے کی ٹھانی. اب مجھے یہ ایک سوال آتا ہے پریکٹیکلی لوگوں سے کہ جب لیڈرشپ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ بھی کیا وہ اب آگے ذکر نہیں کرتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم الفاظ کا چناؤ صحیح نہ کریں اور اچھے خاصے ماحول کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے خراب کر کے تو بس بات کرتے ہیں. یہ ہم اپنی لیڈرشپ کو فالو نہیں کر رہے. میں صاف کہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ نے تو یہ اب کیا نا کہ مطلب جس بھی پارٹی کے ساتھ معاملات تھے وہ ختم کر دیے، ذکر بھی نہیں کرتے اس طریقے سے. اب ہم بیٹھ کے خواہ مخواہ جی ٹانٹ کرتے ہیں، کوئی لفظ کہہ دے، ماحول ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے.
یا تو لیڈرشپ نے کچھ کہا ہو، ہم اپنی لیڈرشپ سے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں خام خواہ، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوتا. اور جو ٹاپک ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. پاکستان میں جب جمہوریت کی ضرورت تھی، جمہوری قوتوں کی، جمہوریت کی تو خیر ہمیشہ سے ہی ضرورت ہے، تو اس وقت جمہوری قوتیں اکٹھی ہوئیں، اور اکٹھے کرنے کا بی بی شہید کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا. اور دو لوگوں کا یہ یاد رکھیں بھٹو صاحب کے بعد. پہلے نصرت بھٹو صاحبہ کا کہ جنہوں نے ایم آر ڈی بنائی، اور اس ایم آر ڈی میں 4 وہ لوگ رکھے کہ جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانے کی ریکمنڈیشن دی تھی، اور جب ان کو ہاتھ لگے ڈکٹیٹر کے تو نصرت بھٹو صاحبہ نے ان کو ایم آر ڈی میں لائیں. اور دیکھیں 4 وہ لوگ جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی ریکمینڈ کی تھی، لیکن عوام کی خاطر نصرت بھٹو صاحبہ نے اس چیز کو ذاتیات نہیں لیا. لیکن اور پھر یہی بات جب یہاں پہ پی ڈی ایم بنی یہاں پہ یو کے میں، تو عمران نے کہا تھا کہ الطاف حسین کو اس میں نہیں ڈالیں. بی بی نے کہا تھا نہیں، ہم ہر ایک کے مینڈیٹ کو مانیں گے، ہم نے جمہوری قبیلہ بڑھانا ہے، اور ہم ان کو بھی اس میں ان کی پارٹی کو بھی لیں گے، اور لیا تھا. اور اس کے اگینسٹ وہ اس نے کیا کہ اس نے بس جی میں ان سے نہیں کرتا ہوں، میں اس کی بات اتنی کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہمارا آج کا دن اتنا اچھا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم تجدید عہد بھی کرتے ہیں، اپنی لیڈروں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، تو ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا جو تجدید عہد کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہم مس کر جاتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ انہوں نے برداشت سکھائی اور جمہوریت کو طاقت بنایا. تو جب آپ جمہوریت کو طاقت بنائیں گے تو اپنے جو بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہیں. ایک قدم آپ بڑھائیں، 2 قدم وہ بڑھائیں گے، اس طرح آگے چلتے چلتے بات وہ فائدہ دیتی ہے. چاہے جائے کہ وہی خواہ بات کر کے وہ جی وہ کرنا، میرے خیال میں وہ عقل مندی نہیں، وہ انتہائی بے وقوفی ہے، اس کو میں انتہائی بے وقوفی کہوں گا. ایک ہر پارٹی کے اندر بھی گروپنگ ہوتی ہے، اور ہے بھی. کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی جی ہمارے اندر گروپنگ نہیں ہے. یار وہ 4 بندوں کی پارٹی ہے کاف لیگ، اس کے اندر بھی اتنی سخت گروپنگ ہے. جنرل سیکرٹری کدھر جا رہا تھا، پنجاب کا صدر کدھر جا رہا تھا، وہ تو یہ ہر جگہ پہ یہ ہوتی ہے. بڑی پارٹی ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جب لیڈر کچھ بات کرتا ہے تو پھر وہ جو آپس میں ہوتے ہیں نا مخالف دھڑے، ان کو وہ ماننی پڑتی ہے کیونکہ لیڈر کی بات ہوتی ہے. بی بی شہید تو صاف کہا کرتی تھی نا، کوئی زیادہ لیڈرشپ سے زیادہ بات کرے تو بی بی کہتی تھی the door is open, you can go please. بھائی آپ اگر لیڈر سے بڑھ کر وہ بات کریں گے کہ لیڈر کو ڈکٹیٹ کریں گے، تو بی بی کہتی تھی پھر آپ ہی لیڈر بن جاؤ یا ڈور اوپن ہے. تو سمپل از دیٹ. اس طریقے سے لیڈر کو آنر دینا پڑتا ہے، لیڈر کی بات کو. دور اندیشی والی بات ابھی وہ کیا کہتے ہیں یہ ثاقب کر کے گیا ہے، یہ بڑی ایک فلسفانہ وہ بات تھی جو بی بی نے کہی، وہ لشکری رئیسانی کو اور بابر اعوان کو. اور اسی بات کو پریکٹیکلی کا وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، میں اس کا نام اکثر بھول جاتا ہوں، اس نے بھٹو صاحب کو، آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ تھینکس گاڈ کہ ادھر یہ ڈیموکریٹک وہ نہیں ہے کینڈیڈیٹ، ورنہ مجھے ہرا دیتے. اور یہ میں نے بڑے پولیٹیشین دیکھے ہیں جو اسٹیٹس مین نہیں ہوتے، اور جو بڑے میں نے اسٹیٹس مین دیکھے ہیں پولیٹیشین نہیں ہوتے، لیکن بھٹو از دا بیسٹ کمبینیشن آف بوتھ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ دونوں چیزیں آپ میں آ جائیں، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہر لیڈر کا جو جمہوریت کے لیے چلے، ان کسی بھی پارٹی سے ان کا رسپیکٹ کریں، اس پارٹی کی رسپیکٹ کریں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں کہ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی، یا چلے میں 3-4 پارٹیوں کے نام لے لیتا ہوں، نون لیگ، جے یو آئی یا اے این پی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کے جتنے آج کارکن ہیں ساری عمر اتنے ہی رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا نا. کارکن بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ فلیکچویشن ود دا پیسج آف ٹائم آتی رہتی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے نا، وہ جس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے، وہ ہے پاکستان کی عوام، جمہور جسے کہتے ہیں، اور جمہور سے وہ جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہیں. تو ہم آپس میں، بھٹو صاحب نے جب کہہ دیا اپنی بیٹی کو کہ جو دوسری جنت ہے وہ ماؤں کے قدم تلے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن جو عوام کی جنت ہے، جو سیاست کی جنت ہے وہ عوام کے قدموں تلے ہے. تو وہ بی بی نے بات اپنے پلے باندھ لی اور عوام میں ہی جان دی انہوں نے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیڈرشپ کے کچھ باتوں کو نا
وہ سمجھنا بھی ہے اور پکڑنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اپنا پروفیسر صاحب آئے ہیں، شہباز صاحب کافی دنوں بعد دیکھا بھی ہے، تو آج ان سے اینڈ کرتے ہیں اور پھر ایک منٹ دوستوں سے لے کے تو پھر اسپیس کو ختم بھی کرتے ہیں. جی اچھا، پہلے اس طرح کرتے ہیں، وسیم بھائی میں نے آپ کو نہیں سنا، 1 منٹ آپ بول لیں. شہباز بھائی میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، آ جائیں گے. جی وسیم صاحب 1 منٹ آپ وائنڈ اپ کر لیں آج جو بھی آپ نے کہنا ہے جی، آج کے موقع کے مناسبت سے. جی وسیم خان آپ ہیں مائک پہ؟ جی جی سر. بولے. میں نے کہا 1 منٹ میں اپنا پیغام دے دیں آج کے دن کے حوالے سے جو بھی آپ کے تاثرات ہیں. جی سر، تاثرات یہ ہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں 93 سے ہوں. تو محترمہ جب تھی اس ٹائم پہ میری 13 سال عمر تھی، اس ٹائم سے پارٹی کے اندر ہوں اور انشاءاللہ ابھی 2023 کر رہے ہیں اور سر پارٹی میں کر رہے ہیں. اس ٹائم تو محترمہ کی جو گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ بھی ہم بڑے خوش تھے پیپلز پارٹی کی جب نئی نئی گورنمنٹ آئی تھی. اور ابھی انشاءاللہ بلاول صاحب کو جو ہے وزیر اعظم انشاءاللہ بنائیں گے. 2023 کا یا 24 کا الیکشن ہوگا، انشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے. تھینک یو وسیم بھائی. بول مچ. رہے ہیں نا وہ؟ جی میں جی بات بول رہا ہوں. کریں، جی بات کریں آپ نعیم صاحب. میں بس ابرار میر صاحب کو بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے پہلے، بس میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، تو اسی لیے ابرار میر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تھینک یو نعیم. جی آگے سردار زاہد داؤد پوتا صاحب بھی آئے ہیں، ان کو بھی سنیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بول لیں پلیز. جی بہت بہت شکریہ ابرار بھائی. جی آج کے حوالے سے یہی ہے کہ جو ہماری محترمہ کا ویژن تھا ہم نے وہ آگے لے کے چلنا ہے اور اسی پہ پاکستان میں جو آپ نے بات کی جمہور اور جمہوریت، اسی کو آگے لے کے بڑھانا ہے. جی بہت بہت جی شکریہ. بہت شکریہ جی، بالکل بالکل زبردست آپ نے کہا. جی ڈاکٹر تصیف صاحب پلیز. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. مجھے کچھ کہہ رہے ہو؟ مغل زادہ، آپ نہ تو ڈاکٹر ہو نہ توصیف ہو. جی ڈاکٹر صاحب بات کریں. خیال میں ڈاکٹر صاحب گاڑی چلا رہے ہوں گے. چلیں وحید بھائی کی طرف اتنی دیر چلتے ہیں، اور سردار صاحب آپ مائک پہ آ جائیں. جی وحید بھائی. جی بھائی بس وہی نا، میں بی بی شہید کی وہ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو ظاہر ہے بندہ جو بھی ہے بڑا مس کر رہے تھے ان کی قربانیاں. اور جب بھی کوئی ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے ڈیفینیٹلی میں دیکھتا ہوں، اور ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ ایک عظیم لیڈر جو ہم سے محروم ہو گئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اپنے پیاروں کی اور اپنی جان تک کی قربانی دے دی، لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دی. تو بس یہی ہے، جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر ذرا ایک وہ دل رک جاتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو انہوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنی قربانیاں دی، اس عوام کی خاطر. تو بس ہم سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے رہا کریں، اور جو ان کا مشن تھا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مشن کو کامیاب کرے اور اس پاکستان کو پلتا پھولتا جو سا نا دیکھیں ہم. تھینک آمین. یو بہت سو شکریہ مچ. وحید بھائی، بہت مناسب آپ نے بات. اچھا، میں وحید بھائی نے جو دعائیں دی ہیں نا، یہ بلاول صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا انہیں بھی سن لیں. وہ لڑکی لال قلندر تھی جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے، صحرا صحرا آنکھیں ہے اور مقتل مقتل نعرہ ہے. وہ سنگ ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے. وہ عورت تھی یا جادو تھی، وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی.
ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے، تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے ہو، تم نیلے پیلے اودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھیاروں سے پالے ہو، وہ شم شفاق کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی، وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں بھرکس ساون تھی، وہ پیاری ہنسی بچوں کی، وہ پیاری بسی ہچوں کی یا بچوں کی، یا موسم لدیا پاون تھی، تم کالی راتیں چوروں کی، وہ پھنک پکیروں موروں کی، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی، وہ قیدی تھی زندانوں کی، عیاروں کی، سرداروں کی، جنرلوں کی، غداروں کی، وہ ایک نہتی لڑکی تھی، ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی، وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی، بولانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی، بنگولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے، رت چناروں سے کہنا، رت چناروں سے کہنا، وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چا جانی ہے، چا جانی ہے، وہ بھیانک سپنا عامر کا، وہ دریا دیش سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندی مٹھی سندری کی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم کتنے پھٹو مارو گے، ہر گھر سے پھٹو نکلے۔ جی زبردست زبردست۔ یہ جو بات ہے نا کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، یہ بات ہے کہ تم کتنے نظریے، جمہوریت کا جتنا نظریہ قتل کرو گے، ہر گھر سے جمہوریت کا نظریہ نکلے گا۔ جب ہم بھٹو صاحب کو کہتے ہیں نا کہ وہ نظریہ بن چکے ہیں، تو آپ سوچ کو مار نہیں سکتے، تو یہ سوچ ہر گھر سے نکلے گی۔